अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 25 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक चीन इक्तसादी राहदारी दूसरे मरहले में दाखिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा अरब अमारात, मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। UAE की यकीन दहानी। बिजली नहीं देंगे पर आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक की बदमाशियां ताहाल जारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। IMF का वफ्द बेल आउट पैकेज दिए बगैर रवाना। हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल में। बिजली गैस महंगी करें, हर चीज पर सेल्स टैक्स 18% करें, IMF का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने के हुक्म के बावजूद रफा समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तमाम स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। कुल 20 टीमें शामिल। पाकिस्तानी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाक चीन इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले के आगाज पर जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाक चीन इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले के आगाज पर जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 4 जून का दौरा चीन शेड्यूल्ड है, ताहम इस तारीख में मामूली रद्दोबदल आ सकता है। CPEC के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबे शामिल थे, जबकि CPEC फेज 2 में दोनों ममालिक ज़राअत, पाकिस्तान रेलवे, ML1 तिजारती सौदे और कराकोरम हाईवे की असर-ए-नो तामीर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के इजलास की सदारत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने IT सेक्टर को फ़रोग़ देने और बरामदात बढ़ाने के लिए चीनी तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहता है। एहसन इकबाल ने CPEC के दूसरे मरहले को अपग्रेड करने पर चीनी क़यादत के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में चीन का किरदार इंतहाई अहम है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है, जिस पर पूरी कौम चीनी क़यादत और अवाम की मशकूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अरब अमारात। UAE पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अरब अमारात पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन अन-नहयान से मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती सदर ने मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ख़त्म करने में भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया और कहा कि दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी करवा कर मुआशी बहरान का खात्मा करेंगे। कशकोल तोड़ दिया है। अक़वाम आलम दिन रात मेहनत और लगन से तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। बिजली नहीं देंगे पर आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक का मौजूद बुनियादी औसत टैरिफ 34 रुपए फी यूनिट बनता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के मल्टी ईयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांगा है। कंपनी ने 2023 ta 2030 का मल्टी ईयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन चार्जेस 3.48 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 3.84 रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस 0.42 पैसे और रिटेल मार्जिन 0.59 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। कंपनी की जानिब से बिजली टैरिफ में वर्किंग कैपिटल 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांग ली है। IMF की टीम ने 10 रोज़ा मीटिंग के इख्तिताम पर हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। बिजली गैस महंगी करें, हर चीज़ पर सेल्स टैक्स 18% करें। वफ्द बेल आउट पैकेज दिए बगैर वापस चला गया। मजीद गुफ्तगू वर्चुअल इजलास के जरिए होगी।
IMF کا وفد پاکستان میں 10 روز تک مذاکرات کرتا رہا لیکن بیل آؤٹ پیکیج کی منظوری دیے بغیر واپس چلا گیا۔ IMF کے مطالبات نے شہباز حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 12,500 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے ادویات سمیت ہر چیز پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ IMF نے بجلی کمپنیز کو کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی ختم کرنے کا کہا ہے کیونکہ اس سے توانائی کی قیمت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ IMF کے مطالبات پر وزارت خزانہ نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جس پر وزیر اعظم نے مفاد عامہ سے منسلک مطالبات پر کام کرنے کی ہدایت کی اور عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے متعلق فیصلوں کو فی الحال روکنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کھاد کے کارخانوں کے لیے گیس پر سبسڈی ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے کھاد کارخانوں کو ملنے والی سبسڈی مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھاد کے کارخانوں کو اس وقت 217 روپے فی MMBTU سبسڈی مل رہی ہے اور کھاد کے کارخانوں کو اس وقت 1,597 روپے فی MMBTU قیمت پر گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ کھاد کارخانوں کو سبسڈی دینے سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد کارخانوں کو فراہم کی جانے والی گیس کی قیمت 1,814 روپے فی MMBTU ہو جائے گی۔ حکومت کسانوں کو براہ راست سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سابقہ علیحدگی پسند رہنما گلزار امام شمبے کی قومی دھارے میں شمولیت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ گلزار امام شمبے کو ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ BRAS کے نام سے سرگرم دہشت گرد تنظیم کے آپریشنل سربراہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ پنجگور سے تعلق رکھنے والا گلزار امام شمبے 2018 تک BRA میں براہمداغ بگٹی کا نائب رہا۔ گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے گلزار امام شمبے نے گفتگو میں اپنے 15 سالہ دہشت گرد سرگرمیوں کے حوالے سے انتہائی پشیمانی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ گلزار امام شمبے کے اس اقدام کے بعد دیگر رہنماؤں نے بھی ریاست پاکستان کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ بعد ازاں BNA تنظیم کے سربراہ سرفراز بنگلزئی نے بھی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار پھینکتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے غزہ کے جنوبی شہر میں فوجی کارروائیاں روکنے کے حکم کے باوجود اگلے ہی روز رفح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی عدالت نے 24 مئی کو رفح میں جنگ روکنے کا حکم دیتے ہوئے حماس کی قید میں موجود تمام افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ عالمی عدالت کے احکامات ماننا قانونی طور پر لازم ہے لیکن اس کے احکامات کے نفاذ کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے چند گھنٹوں بعد الصبح غزہ کی پٹی پر حملے ہوئے جبکہ نصیرت کیمپ میں تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح کراسنگ پر فوجیوں کے کڑے پہرے کے باعث امداد داخل نہیں ہو پا رہی۔ 7 اکتوبر سے غزہ جنگ میں کم از کم 35,857 فلسطینی شہید اور 80,293 زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے رفح میں آپریشن روکنے کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ فلسطینیوں کے اخلاقی اور قانونی حق کی جانب مثبت قدم ہے۔ اس قسم کے عالمی فیصلوں میں تمام فلسطینی علاقوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ ICJ کے فیصلے سے پہلے ہی اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے عدالتی فیصلے پر کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ریاض کے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبدالحیان اور ان کے ساتھیوں کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قائم مقام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مخبر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جنوبی ایشیا شدید موسمی حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت کے مغربی حصے میں گرمی کی لہر کی وجہ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بین الاقوامی سائنسدانوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ پورے ایشیا میں درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ بنگلہ دیش اور پڑوسی ریاستوں کے کچھ حصوں میں طوفان کے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔
مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست راجستھان میں شدید گرمی کی وجہ سے بیمار پڑنے پر کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم ان کی موت کی اصل وجہ سے متعلق حتمی معلومات رپورٹ نہیں ہو سکی۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب راجستھان کے شہر باڑمیر میں جمعرات کو درجہ حرارت 48.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ویدر آفیشل کے حکام نے ریاست کے کئی حصوں کے ساتھ ساتھ پنجاب اور ہریانہ کی شمالی ریاستوں میں ہیٹ ویو سے خبردار کیا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کا کہنا ہے کہ 26 اضلاع شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں اور یہ سلسلہ 30 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مینز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے تمام اسکواڈز کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں کل 20 ٹیمیں شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ 1 جون سے 29 جون تک کھیلا جائے گا، جس کی میزبانی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کریں گے۔ کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے نیوزی لینڈ نے سب سے پہلے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا، جبکہ پاکستان نے سب سے آخر میں اعلان کیا۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، سائم ایوب، محمد رضوان، اعظم خان، شاداب خان، فخر زمان، عثمان خان، افتخار احمد، عماد وسیم، ابرار احمد، محمد عباس آفریدی، محمد عامر، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف شامل ہیں۔ کپتان کے فرائض بابر اعظم سر انجام دیں گے۔ تمام ٹیموں کو 25 مئی تک اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے بعد کسی بھی تبدیلی کے لیے ICC کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔